سب سے بڑھ کر عمل ہے. یعنی ہم جتنے بھی اس وقت رمضان المبارک میں عمل کر رہے ہیں ان عملوں میں سے سب سے بڑھ کر عمل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے حرف کاف کا مخرج تاکہ ہم انہیں درست انداز میں ادا کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم تیسرے کلمے کے فضائل اور اس کی برکات میں جانیں گے اور اس کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے. یہ کلمہ پڑھنے سے بے شمار نیکیاں حاصل ہوتی ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اجر ملتا ہے. تو آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. کاف کا مخرج سیکھنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسی تسبیح کی فضیلت سیکھیں گے جس کے اتنے زیادہ بینیفٹ ہیں سب احادیث کی روح سے. اس وقت ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اگر میں ان سب کی فضیلت کو بیان کروں تو میں آپ کو اس کے بینیفٹ بتا دیتی ہوں. اس تسبیح کا سب سے پہلا بینیفٹ ہے افضل کلام ہے، یعنی سب کلاموں سے افضل ہے. افضل یعنی اونچا درجہ رکھتا ہے. نمبر 2 پہ رحمان کا پسندیدہ کلام ہے. یعنی اللہ رب العزت کا نام رحمان ہے تو رحمان کو وہ کلام بہت ہی پسند ہے. پھر سب سے بڑھ کر عمل ہے. یعنی ہم جتنے بھی اس وقت رمضان المبارک میں عمل کر رہے ہیں ان عملوں میں سے سب سے بڑھ کر عمل ہے. لغو باتوں کا کفارہ بھی ہے. لغو باتیں کیا ہیں؟ ہم بعض اوقات ایسی باتیں کر دیتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہوتا، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. ان باتوں کا کفارہ ہے میزان میں بھاری کلمات ہیں. میزان کے بھاری کلمات یعنی میزان جو ہے ہمارا جمع اعمال ہے، وہ اس میں سب سے وزنی اگر کوئی کلمات ہے تو یہ کلمات ہوں گے. پھر جنت کے درخت لگتے ہیں وہ کلمے پڑھنے سے. پھر گناہوں کی بخشش بھی ہوتی ہے ان کلمات کو پڑھنے سے. پھر بخل، بزدلی اور خوف سے امن کی طرف بھی وہ کلمات ہم کو لے کر آتے ہیں. یعنی بخل سے بھی بچاتے ہیں، بزدلی سے بھی بچاتے ہیں اور خوف سے بھی. پھر ہے 1000 نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی ہے. یعنی وہ ایسے کلمات ہے کہ ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کو پڑھنے سے 1000 نیکیاں ملیں گی. پھر وہ ایسے کلمات ہیں جو عرش کے گرد چکر بھی لگاتے ہیں. بڑھاپے میں آسان عبادت بھی ہے انسان کے لیے. یعنی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا، نماز کو صحیح طریقے سے زمین پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، سجدہ صحیح سے نہیں کر سکتا، اور بڑے بڑے عمل ہیں جیسے قرآن کی تلاوت ہے. اس کا ہم جو رمضان مبارک میں کر رہے ہیں، ہمارے جیسے اگر بیٹھے تو آدھے گھنٹے میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں پورا سپارہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتا جاتا ہے. اس کمزوری کے لمحات میں اگر انسان آسان عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ ان کلمات کو پڑھ لے. اور وہ کلمات کون سے ہیں آئیے سیکھتے ہیں. ہمارا کاف کا مخرج. کاف جو ہے 3 حرفی حرف ہے. کاف الف اور فا سے بنا ہے. 3 حرفی جیسے ہم نے جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، ایسے ہی 3 حرفی کاف ہے. لیکن یہ حروف مستعلیہ میں سے نہیں ہے، یہ باریک کاف ہے، اس کو ڈنڈے والا کاف بھی کہتے ہیں. اب ہم اس کا مخرج دیکھتے ہیں. اس کا مخرج انتہائی آسان ہے. اگر آپ کو موٹے قاف کا مخرج سمجھ میں آیا ہے تو آپ کو اس کا مخرج بھی بہت جلدی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. یہاں اس کا مخرج ہوگا زبان کی جڑ کو سخت تالو سے لگا کر. تو قاف کو ہم نے لحاظ سے ادا کیا تھا. یعنی لحاظ جو گلے کا کوا ہے یہ موٹا، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا، وہاں میں نے پکچرز کے ساتھ بھی واضح کیا ہے. یہ قاف جو ہے یہ لحاظ سے ادا ہوتا ہے، موٹا ادا ہوتا ہے. لیکن کاف جو ہے وہ باریک ہے. قاف کے مخرج سے تھوڑا ہٹ کر منہ کی جانب یہ ادا ہوتا ہے. اس میں تھکنس ہوتی ہے، یعنی تھوڑی سی سختی کے ساتھ اس کی ساؤنڈ آتی ہے. میں آپ کو اپنے ہاتھ سے سمجھاتی ہوں. جسے میں نے آپ کو موٹے قاف کا بتایا تھا کہ یہ ہماری زبان کی یہ جڑ ہے. یہ تالو کا لاسٹ والا پارٹ ہے، بالکل لاسٹ لحاظ جہاں گلے کا کبا ہے وہاں پر ہم نے زبان کی جڑ کو اوپر کو اٹھا کے قاف کو پڑھا ہے. لیکن جب ہم نے کاف پڑھنا ہے تو اس کاف کو زبان کی جو جڑ ہے نا، زبان کی جڑ سے تھوڑا سا زبان کی منہ کی طرف والا حصہ، یعنی زبان کی جڑ اور زبان کا درمیان، اس کے بیچ والا جو حصہ ہے اس کو اوپر اٹھا کے تالو کو لگانا ہے. لہات یہ جو کوا ہے، کوے سے تھوڑا سا ادھر کو، یہاں تھوڑا سخت تالو آ جاتا ہے. یعنی درمیان کا تالو اور تالو کا جو اینڈ ہے، لہات ہے، اس کے درمیان والی جگہ پہ آپ نے زبان کو اٹھا کے لگانا ہے. کیسے؟ کاف، کاف، کاف. ٹھیک ہے، ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. ہم سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں مالکی.
मालिकी, मालिकी, यहाँ काफ आता है, यहाँ इसको मालिकी नहीं पढ़ना, यानी मोटा नहीं होने देना। कैसे इसको पढ़ने? मालिकी, की ये साउंड आए, मालिकी, मालिकी, तो हम इन कलिमात को सीखते हैं। ये कलिमात इंतहाई आसान है, बच्चा बच्चा इसको पढ़ सकता है। नंबर 1 पे सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर। हमने आज हरफ काफ के मखरज को सीखा और तीसरे कलमे की फजीलत को जाना। ये कलमा पढ़ना दुनिया और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया है, इसलिए हमें चाहिए कि हम रोज़ाना इसका विर्द करें और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें। अल्लाह ताला हमें कुरान को सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ने और इसकी बरक़ात हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मज़ीद फ़ायदा हासिल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।